السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین، اور ادب نامے میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں کراچی کے چالاک مشاعرہ منتظمین۔ اور یہ منتظمین صرف مشاعرے ہی کے نہیں ہیں بلکہ ادبی کانفرنسوں کو بھی شامل کر لیجئے، یا ادب کے جو پروگرام ہیں ان کو بھی شامل کر لیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ کراچی کے منتظمین اتنے چالاک کیوں ہیں۔ یہ کوئی انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے، اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ ایک کپ ہے جو کینیڈا سے بھجوایا گیا ہے، اور یہ بھی مشاعرہ منتظمین ہی ہیں، ایک ادبی تنظیم ہے، انٹرنیشنل آرٹس کونسل۔ شعیب ناصر اس کے منتظم اعلیٰ ہیں، اور شعیب ناصر جو ہیں وہ یہاں کراچی میں بھی سماجی کارکنان کی جو تنظیم تھی سعید واصف صاحب کی، اس میں خاصا فعال کردار ادا کیا انہوں نے۔ پھر آرٹس کونسل میں بھی خاصا فعال کردار ادا کیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اب کینیڈا سے پروگرام کر رہے ہیں، اور مختلف مشاعرے آن لائن اور دیگر بھی ان کے پروگرام ہیں۔ تو یہ جو منتظمین کا معاملہ ہے کہ انہوں نے کب مجھے ہی نہیں بلکہ کراچی میں خاصے لوگوں کو جو شعراء ہیں اور ادیب ہیں، انہوں نے ایک ٹوکن آف لو بھجوایا ہے۔ تو منتظمین کی یہ سمجھداری ہوتی ہے کہ آپ کس طرح دلوں کو جوڑتے ہیں اور کس طرح لے کے آگے چلتے ہیں۔ سادات امروہہ کی جو ادبی کمیٹی تھی یا منتظمین تھے، ان میں بہت قرینہ تھا مشاعرے کروانے کا، اور ان کا تجربہ بھی تھا، لہٰذا پاک و ہند مشاعرے جو بہت ٹاپ کے ہوئے، ڈان سے پہلے، ڈان اخبار سے پہلے، اور دیگر جو 60s میں یا 70s میں مشاعرے یا کانفرنسیں ہوئیں، لیکن 80 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں سعادت امروہہ نے بہت کمال کے مشاعرے کروائے، جس میں سامعین کی، ناظرین کی تعداد بھی کبھی 7,000، کبھی 8,000، کبھی 10,000 تک بھی پہنچی۔ اس طرح پھر شہر قائد والوں نے، اچھا، سعادت امروہہ نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے امروہہ کے جو شاعر تھے ان کو ان مشاعروں میں بطور میزبان موقع دیا، اور جان ایلیا بھی ان مشاعروں میں بطور میزبان شاعر کے میں کلام پڑھتے نظر آئے۔ ہرچند کے معذرت، ہرچند کے ان کا ایک اپنا مقام تھا، جو مقام آہستہ آہستہ پھر تیزی سے بن بھی گیا اور بنا ہوا بھی تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر، تو وہ صورتحال اتنی شاید نہیں تھی، لیکن بہت جلد جو ہے وہ ایک خاص اختصاص کے ساتھ بھی جان ایلیا نے پوری دنیا میں مشاعرے پڑھے۔ اور پھر اس کے بعد شہر قائد ایک ایسی ادبی تنظیم تھی جس نے بہت اسی روایت کو جو کہ سعادت امروہہ، انجمن سعادت امروہہ نے اس کو چلایا تھا، جس کو قائم کیا تھا، اسی روایت کو شہر قائد نے قائم کیا۔ اظہر عباس ہاشمی اور ان کے رفقا، جو جتنے بھی لوگ تھے، پوری میرے خیال میں 50-100 لوگ کے قریب ایسے تھے جو کہ ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اور باقاعدہ ایک مشاعرہ کمیٹی ہوتی تھی، اس کے اجلاس ہوتے تھے، اور تمام جو شہر کے اہم ادب نواز لوگ ہیں، ادب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، یا منتظمین ہیں، وہ سب اس میں یکجا ہو جاتے تھے۔ اور اظہر عباس ہاشمی کی رحلت کے بعد پھر محمود احمد خان صاحب نے مشاعرے کیے، فرحان الرحمن بھی اس میں شامل رہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ میری جو وائفس ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی، شاید انہیں بھی اچھی نہیں لگتی ہوں، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے کام کیا ہے اس شہر میں، ان کا جو ہے ان کی تکریم ضروری ہے، یا ان کا ذکر ضروری ہے۔ جو چالاکی کی ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انجمن سعادت امروہہ میں تو انہوں نے خیر نپٹا دیا تھا کہ جو میزبان شعراء ہیں سعادت امروہہ کے وہ پڑھ لیتے تھے۔ سید امروہی بھی مجھے یاد آ گئے، اسد نقوی کے والد، اور وہ بڑے تمطراق سے جاتے تھے انڈیا، اور وہاں سے شعراء کو جو ہے پک کیا جاتا تھا، جو بھی صورتحال ہوتی ہے، اور وہ خود بھی مشاعرہ ترنم سے پڑھتے تھے، اور بہت زبردست آدمی تھے۔ شاعر تو ٹھیک تھے ظاہر ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی بہت اچھے تھے۔ سید امروہی یاد آ گئی مجھے، ان کی بھی رحلت ہو گئی ہے۔
تو یہاں جو پھر اس کے بعد شعر قائد کا جو معاملہ بنا، اس پہ جو چالاکی میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ بہت کمال کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جتنے بھی لوگ تھے، یہ 100 لوگ تھے یا 50 لوگ تھے، اور خود اظہر عباس ہاشمی کی سربراہی میں، تو ان لوگوں نے کام یہ کیا کہ یہ شاعر نہیں بنے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں جو عقل مندی کی. اصل میں چالاکی کو تو میں یوں ہی ذرا سا تجسس کے لیے، بھڑک کے لیے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ جو بنیادی بات ہے وہ ہے وزڈم کی. تو یہ بہت عقل مندی کی کہ شہر قائد والوں نے جو بھی کچھ کیے کام بہت قابل قدر تھے، لیکن ایک کام جو سب سے زیادہ قابل قدر تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اندر سے شاعر پیدا نہیں کی. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے اندر شاعر پیدا نہیں کیا. ورنہ یہ ظاہر ہے کہ اگر ہوتا تو کہیں سے بھی لکھوایا جا سکتا تھا، یا کہیں ٹوٹا پھوٹا لکھا اور لوگ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ لائیے صاحب ہم کر دیں درست. ایک سے ایک استاد یہاں پڑا ہوا تھا، لیکن بہرحال تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اپنی تکریم اس لحاظ سے ضرور کروائی کہ وہ بیاضیں لے کر نہیں آ گئے اور کتابیں چھپوا کر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے جو ان کا اصل کام تھا، تنظیم سازی اور منتظمین کا جو ایک فرض ہوتا ہے شاعری کو کیسے بہتر کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ آڈینس بھی بہت زیادہ، 8,000 10,000 20,000 25,000 تک بھی میں نے سنا کہ شاید کبھی ایسا بھی ہوا. تو اتنی بڑی تعداد کو جو ہے وہ اس شہر میں ان کے لیے سہولتیں فراہم کرنا، ان کو بیٹھ بٹھانے کا انتظام کرنا، پھر شعراء پوری دنیا سے آئے ہوئے ہوں ان کے لیے سب کچھ کرنا، تو یہ بڑا بڑا کمال دکھایا. اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو شاعر نہیں بنے اور جو شاعر نہیں تھے. ورنہ ہم یہ سنتے ہیں کہ باہر کے مشاعروں میں جو منتظمین ہیں وہ ایک بار تو مشاعرہ بطور منتظم کر لیتے ہیں، لیکن اگلی بار وہ منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہوتے ہیں. اور ان کی خرابی میں خود ہمارے ہاں جو لوگ ہیں، ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ ان کے استاد بن جاتے ہیں، اور وہ ان کو راغب کرتے ہیں کہ جناب آپ تو اتنا اچھا شعر فہمی رکھتے ہیں اور شعر پڑھ سکتے ہیں، تھوڑی سی محنت میں آپ کے ساتھ کرا دوں اور تھوڑا سا لکھ دوں اور یہ ہو جائے تو آپ خود شاعر ہیں، کتابیں چھاپیں اپنی. تو یہ باتیں جو ہیں بتاتے ہیں لوگ خود باہر سے آتے ہیں. جو لوگ باہر ہمارے جینون شاعر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ظاہر گلہ مند ہیں، کہتے ہیں. لیکن ایک لحاظ سے یہ اس لیے اچھا ہے بہرحال کہ جہاں جہاں اردو کی بستیاں ہیں وہاں وہاں لوگ ہیں اور تنظیم سازی کرتے ہیں، مشاعرے کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بلاتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. تو چلیں، ان کا اگر شوق ہے تو وہ شوق اس بہانے پورا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ شاعر بھی ہو گئے، یا آپ شاعرانہ جو نزاکتیں ہیں یا جو شاعرانہ پروٹوکول ہے اس کے بھی آپ اس کے بھی متقاضی ہو جائیں، اس کا دعویٰ کریں. یہ نہ کریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اصل حیثیت کیا ہے، اور جو دوسری حیثیت ہے وہ ثانوی ہے، جو تخلیق کار کی آپ نے بنا لی ہے. آپ اس کے بعد کراچی، 800 سلف کراچی، اس میں بھی ظاہر ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر احمد شاہ جیسے ذہین آدمی اور بھلا کا منتظم اگر وہ چاہتا تو اس کی نثر میں ہو یا غزل میں ہو، نظم کی ہو، بہت ساری کتابیں آ سکتی ہیں. اور وہ خود بھی جتنا اچھا ذوق رکھتا ہے، جتنا لٹریچر پڑھتا ہے وہ، تو اس کے لیے بھی کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. اور اس کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کہیں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. لیکن عقل مندی یہی ہے کہ احمد شاہ صاحب نے بھی یہ کام نہیں کیا، اور یہ بہت بڑا کام ہے. تو کانفرنسیں کرنا اور اس کو کامیابی سے کرنا اور پوری دنیا میں اس کی گونج ہونا، تو شاہ صاحب تو خیر اپنا سارا کام اپنی تقریروں سے کر لیتے ہیں، اور جب وہ تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ کہے اور سنا کرے کوئی، تو ان کے لیے شاعر بننا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا بڑا اہم کام ہے کہ آپ شاعر نہیں بنے، آپ جو منتظمین ہیں وہ شاعر نہیں بنے. اور یہ کمال ایک اور نام ہے جنہوں نے جو ہے 75ویں شام اب کرنے جا رہے ہیں دنیا ادب کی. اور دنیا ادب بھی بہت کمال کا ایک رسالہ ہے جو عوامی سطح کا ہے، اور ایک ایسا رسالہ ہے جس کو آپ پڑھ کر ادب کی سنجیدہ مباحث کی طرف جا سکتے ہیں، سنجیدہ صورتحال کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ اور یہ کمال ایک ظاہر ایک بہت بڑے شاعر کے بیٹے ہیں ماجد علی شاعر صاحب کے، ظاہر ہے کہ چاہتے تو وہ خود بھی شاعر ہو جاتے. افسانہ نگاری انہوں نے شروع کی تھی بالکل آغاز میں جب وہ آئے تھے ادب کی دنیا میں، لیکن بہت جلد وہ اس سے بھی کنارہ کش ہو گئے. ان کے بھائی جو ہیں بلند اقبال،
جو کینیڈا میں ہیں وہ ضرور افسانے لکھتے ہیں اور پروگرام بھی کرتے ہیں، تبصرہ نگاری اور چیز. تو یہ بڑے بڑے اہم معاملات ہیں کہ ان لوگوں نے شعر نہیں کہے، شاعر کا حق نہیں مارا. اب یہ انفرادی سطح پر کوئی شکایتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اجتماعی سطح پر جو کام ہیں، جو اجتماعی سطح پر کام ہیں وہ تو خیر بولتے ہیں. وہ میں کہوں یا نہ کہوں، وہ جو کام اجتماعی سطح پر، آصف فروخی صاحب کا بھی نام لوں گا، انہوں نے بھی جو کلچرل جو ہے وہ فیسٹیولز کیے، لٹریری فیسٹیولز کیے، وہ بھی بہت کمال کے تھے. اور دنیا بھر کے ادیب آئے وہاں، تو یہ ایک پوری دنیا میں میسیج گیا کراچی کے بارے میں. اور یہ سب لوگ بڑے اہم ہیں. اور آصف فروخی صاحب نے تو پروز پوئٹری بھی کی، لیکن کبھی بھی مشاعرے میں آ کے نہیں بیٹھ گئے وہ، اور انہوں نے لوگوں کو تیار کیا، آگے بڑھایا. یہ بڑا اہم کام ہے. صرف شاعری ہی کا معاملہ نہیں ہے، اس میں افسانہ بھی ہے، اس میں ناول بھی ہے، اس میں اور کتابیں بھی ہیں. تمام علوم و فنون ہیں جو یکجا کیے گئے، پڑھائے گئے آگے. اور اپنی حیثیت تخلیق کار کی نہیں کی. تو یہ ہے وہ وزڈم یا چالاکی جو بہت سارے منتظمین نے کی، اور جنہوں نے نہیں کی وہ ظاہر خسارے میں رہے. تو آگے بڑھتے رہیے، ادب کو بامانی اور خوبصورت بناتے رہیے. اور جتنے منتظمین ہیں وہ ادب کے لیے بہت اہم ہیں. وہ اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ اس میں حصہ لینے والے شعراء ہیں، اتنے ہی منتظمین بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ وہ سجاتے ہیں، کیونکہ وہ سنوارتے ہیں پوری محفل کو، اور نظر رکھتے ہیں اور ناز اٹھاتے ہیں شعراء کی. تو بڑا کام ہے، بڑی اہم باتیں ہیں. اور قابل اجمیری مجھے یاد آ گئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ، زندگی کس طرح بسر ہوگی. جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ، زندگی کس طرح بسر ہوگی. ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے. قابل اجمیری ایک بلا کے شاعر تھے، بہت خوبصورت ہے، نواز شریف سے تعلق تھا، اور کی کلیات بھی آ چکی ہے. تو اپنا خیال رکھیے، کرونا کے حوالے سے اپنے احباب کا خیال رکھیے، اور خالد معین کو اجازت دیجیے. شعر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.